سیاہ چادر تھی جو ابو جہم رضی اللہ تحفتن گفٹ کے طور پر واپس نبی کہ مجھے ڈر ہوا، خطرہ ہوا کہ اس چادر میں جو پھول ہیں ان پھولوں کی سبب میری نماز سے توجہ ہٹ جائے گی۔ حالانکہ نبی پاک کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کی شان بیان کرنا تو دور کی بات، مخلوق میں کوئی چاہے بھی تو آپ کی شان پہچان نہیں سکتا، اس قدر عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی۔ یعنی میرے آقا کی جبریل امین بھی حیران ہے کہ پیارے آقا تو وہاں جاتے ہیں جہاں ان کی بھی رسائی نہیں ہے، ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کی شان میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا۔ لیکن اتنی بڑی شان والے آقا، انہوں نے نبیوں کی امامت فرمائی، رب کائنات کی عجائبات ملاحظہ فرمائے، آسمانوں کی سیر کی، جنت کے نظارے کیے، مگر نبی پاک کے مبارک فوکس کا عالم کیا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، یعنی دل کی توجہ ہٹنے کی تو دور کی بات ہے، پیارے آقا کی ظاہری آنکھ مبارک پر بھی ان نظاروں کے بعد کوئی اثر نہ ہوا۔ ایسی توجہ ہے، ایسا فوکس ہے کہ جنت کے حسین نظارے بھی اثر نہیں کر سکتے۔ ایک چادر نبی پاک کی جو کیسے جن کی توجہ کا عالم یہ ہو کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، تعلیم کے لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی چادر جس کے پھول بوٹے رنگ نماز میں توجہ نہ ہٹا دیں، نبی پاک نے واپس فرما دی، ہمیں سبق دیا کہ ہر اس کام سے بچنا ہے جو نماز میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طرف رجوع لانے میں تمہارا دھیان بٹا دے، ان چچنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، کتنی زبردست ہمارے لیے حدیث میں سبق ہے۔ ڈیزائن والی چادر بنانا بھی جائز، خریدنا بھی جائز، اسے اوڑھنا بھی جائز، اسے اوڑھ کر نماز پڑھنا بھی جائز۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا درس یہ ہے، اگر ایسی چادر نماز میں خلل ڈال سر اس کو دور کہ میوزیکل ٹیونز بنانا بھی ناجائز، اسے حاصل کرنا بھی ناجائز، اس کو چلانا بھی ناجائز، خود سننا بھی ناجائز، دوسرے لوگوں کو سنانا بھی ناجائز۔ مگر ہماری مسجدوں میں عین نماز کے عالم میں میوزک کا فرق ہے۔ وہ جائز کام جس کو جو نماز میں خلل ڈالے نبی پاک نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ نبی پاک کی نماز میں خلل کون ڈال سکتا ہے؟ ہماری تربیت کے لیے نا۔ مگر وہ ناجائز کام جو صرف ہماری نماز میں خلل نہیں ڈالتا، باقی نمازی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کون سی جگہ باقی بچی تھی جہاں میوزک نہیں تھا؟ بازاروں میں میوزک، بسوں میں میوزک، ٹرینوں میں میوزک، جہازوں میں میوزک، ایئرپورٹ پہ میوزک، ہمارے شاپنگ سینٹر، ہر طرف یہ تباہی مچی ہوئی ہے، کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ بلکہ اب تو میں ایک دو جگہ لفٹوں میں گیا، کسی بلڈنگ کی نئی لفٹ لگی ہوئی تھی، آفس ٹاور تھا، اس کی لفٹ میں بیٹھے تو لفٹ چل رہی ہے، اس میں میوزک، آپ ہر آنے والے کو میوزک سنا رہے ہیں۔ اگر اس میں آپشن ہے تو اس کے اندر کوئی اچھی چیز لگا لو بھائی، ہیں چڑھائی پر چڑھنے کی دعا لگا لو، سواری پر چڑھنے کی دعا لگا لو، یہ کیا لگایا ہوا ہے آپ کو؟ احساس بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ میری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ میوزک سن رہے ہیں۔ اب جو یہ گانوں کی اور میوزک کی ٹیون رکھتے ہیں، ہمیں کوئی کال کرے تو وہ جناب میوزک سنے، ہم نہیں سن رہے، وہ سنے اور اس کا گناہ بھی مجھے ملے، کتنا کسی کو احساس تک۔ لیکن ان تمام برائیوں میں ایک جگہ باقی تھی جہاں میں میوزک سننے کو نہیں ملتا، اور وہ جگہ تھی اللہ کا پاک گھر، مسجد، جہاں ہم سکون سے آ کے بیٹھ کر عبادت کر سکتے۔ مگر شیطانی چرخے نے، شیطان نے کیا پلان کیا کہ ہماری جیبوں میں آیا موبائل فون، اور اب موبائل فون پہ ایسی ایسی ٹیون رکھی ہوئی ہے کہ جناب صفیں تیار ہیں، نماز شروع ہوتی ہے، حالانکہ کئی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیں، امام صاحب بار بار یاد دلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نہیں، ٹیون رکھنی نہیں چاہیے، اور رکھتی ہے اس کو ختم کریں، اور مسجد کے اندر سائلنٹ نہیں کر رہے۔ سوچیں کتنا نماز میں ہم خلل ڈال۔ اب شرعی مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر کسی کے موبائل ہے اور وہ موبائل بج پڑا، اب اس کو لگتا ہے کہ یار بند نہیں ہو رہا مجھ سے، عملے قلیل کے نہیں بند ہو رہا، اشارے سے بند نہیں، حکم یہ ہے کہ اس توڑے،
پہلے وہ بیرون بند کرے, اپنے موبائل کو سائلنٹ کرے, پھر نماز میں شامل ہو. ایسا نہیں کہ نماز وہ پوری پڑھی جا رہا ہے اور پوری مسجد گونج رہی ہے میوزک سے. کتنے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے. سمجھ آ کہ ہر وہ چیز یاد میں خلل ڈالنے والی جا نماز, بڑی رنگ بوٹے والی اور عجیب عجیب ڈیزائنوں والی جا نمازیں ہم کو پسند آتی ہیں. وہ جا نماز کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اور پتہ چلا اس کے فگرز میں کھوئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے, یہ کیا بن رہا ہے, یہ پھول کون سے رنگ کا ہے, یہ فلاں کون سے رنگ کا ہے, تو پھر اسی میں کھو گئے. نماز کیسے ہوگی؟ جو اللہ یاد عبادت سے غافل کرے, خلل ڈالے اپنے آپ سے. اچھا ایک اور بات غور کریں, کتنی دیر ہے مسجد ہیں؟ اول تو اذان ہو گئی, لوگ کہتے ہیں بیٹھو ابھی تو 15 منٹ, پھر نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں, یا کوئی درود پاک پڑھتے ہیں مسجدوں میں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اب 2-4 منٹ رہ گئے, پھر بھی مسجد گھر سے نہیں نکلتے, آفس سے نہیں نکلتے. کچھ لوگ جناب جماعت کھڑی ہونے کے بعد آتے ہیں, کچھ آخری رکعت میں آتے ہیں, جیسی نماز ختم ہوتی واپس جاتے ہیں. یعنی آنا بھی 10 منٹ کے لیے مشکل سے, 15 منٹ کے لیے. منٹ میں بھی دھیان خلل, کہیں اور میوزیکل ٹیون بج رہی, کیا رہے. اللہ کرے کہ میں زیادہ وقت با ادب طریقے سے, اور اپنی گھر میں بھی نماز اگر پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ان چیزوں سے دور رہیں. آپ کو اللہ کا لا نہیں لگا, آپ کے فوکس کو, آپ کی توجہ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ, کمال کے صحابی, بہت سارے پیارے پیارے واقعات. ان کے پاس ایک باغ تھا, باغ مالک اور نماز ادا کر, اور یہ نفل نماز ہی ہوگی کیونکہ فرض نماز تو نارملی صحابہ. تو باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, اچانک خاکی رنگ کا کبوتر باغ سے اترا, باغ میں اڑا اور کہیں باہر نکل کر راستہ تلاش کرنے, کبھی ادھر. حسین منظر, آپ کی توجہ کبوتر کی طرف چلی گئی. نفل پڑھتے پڑھتے توجہ اس کبوتر کی طرف گئی, بڑا حسین نظارہ تھا. مگر جب توجہ بٹی نا, آپ رکعتیں بھول گئے. اتنی رکعتیں میں نماز سے فارغ ہوئے, خود پرندہ نہیں اڑایا تھا, ان کا جذبہ دیکھیں, انہوں نے پرندہ نہیں اڑایا تھا, ان کی توجہ ہٹنے میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا, مگر باغ آپ کا تھا. باغ میں نماز پڑھی ہے تو پرندہ آیا, پرندہ آیا تو اس نے میری توجہ بٹا دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو, حضور اس باغ کی وجہ سے میری توجہ نماز سے ہٹ گئی, میں اپنی رکعتیں بھول گیا, میں پورا باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا. کمال لوگ تھے, کتنی نماز سے پیار, کتنا عبادت سے پیار. ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں توجہ بٹائے وہ دور رہے. اور آج ہمارا حال, ہم اگر مثال کے طور پہ اگر آج جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی, اپنے آپ سے پوچھ لیں, مجھے جواب نہ دیں, امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی تلاوت, دوسری رکعت میں کیا تلاوت, آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہماری توجہ کا عالم ہے. آپ کہیں گے حضرت گھنٹہ ہو گیا, چلیں اپنے آپ سلام پھیرتے ہی پوچھ, عشاء میں سلام پھیرتے ہی پوچھ لیجئے گا اپنے آپ سے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم کہیں اور ہی ہوتے ہیں. وہ چٹکلا ہے نا, عشاء کی نماز دن جماعت نکدا ہو رہے ہیں. معاملہ یہ ہے, امام صاحب چاند کا حساب, آج امام صاحب نے خود نماز پڑھ لی, اپنی پڑھنی پڑے گی, حساب کے لیے الگ ٹائم نکالنا. ارے اسلاف وہ باغ صدقہ کر دیا, جو باغ نماز. غور کرے میرے پیارے, سید فرقان حمید میں رب ارشاد وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اپنے رب کا نام یاد کرو. یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں رب کا نام یاد کرتے رہیں, چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو, نماز ادا کرنے سے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو. مزید قرآن میں رب نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو. یعنی اللہ پاک کی عبادت ایسی ہو کہ اس کے سوا کسی کی یاد دل میں نہ ہو, دل دنیا کے تعلقات اس وقت ختم ہو جائیں, میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے, اتنی سی اللہ پاک کی محبت کو دل میں آ جائے کہ کم از کم جب سجدہ کریں تو سجدے میں دل یاد الہی میں ڈوبا ہوا ہو, اس کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ ہو. ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے امام حسن مجتبی نے بڑا کمال کا سوال کیا. آپ کے صاحبزادے ہیں نا, نبی پاک کے نواسے ہیں, کہتے ہیں اے بابا جان یہ تو بتائیے کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مولا علی نے کہا آپ حسین سے بھی محبت, رضی اللہ, حسین سے بھی محبت. بابا جان کیا آپ ہماری امی جان سے بھی محبت, کیا ہمارے نانا جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ایک دل میں اتنی ساری, آپ تو سب سے محبت کرتے ہیں. علی تو مولا علی ہے نا, کہ علم کا عالم کیا ہے. نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. کیا جواب دیا آپ؟ فرماتے محبت تو سب سے, تم دیکھتے نماز کا وقت تو سب کو چھوڑ کر ایک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. ہاں یہ توحید کا بھی درس ہے. آپ فرماتے ہیں اصل محبت تو اللہ سے کرتا ہوں, اور اللہ کی وجہ سے باقی سب سے محبت کرتے ہیں. ہماری دنیا کی جتنی محبت ہے نا وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ والوں سے محبت
اللہ کی محبت ہے, اللہ کے نبیوں سے محبت, ایکچولی یہ رب سے محبت ہے, صحابہ اور اہل بیت سے محبت کیونکہ یہ اللہ والے ہیں اس لیے محبت ہے. ایک انسان اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ میرے اپنے ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں, شاید اس کا ثواب ملے نہ ملے, لیکن اگر یہ نیت ہو میرے رب کا حکم ہے اپنے گھر والوں سے محبت سے پیش آنا ہے, صلہ رحمی مجھے میرا دین سکھاتا ہے, اب اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اپنے بچوں سے پیار کروں, اپنے گھر والوں سے پیار کروں, اپنے والدین کا ادب کروں کہ میرے رب نے فرمایا ہے والدین کا ادب کروں گا تو ثواب ملے گا, بچوں سے پیار کروں گا تو ثواب ملے گا, دوستوں مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا تو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, میری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو ذاتی دشمنی نہ ہو, میری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. کہ جو اللہ کا گستاخ, جو نبی پاک کا گستاخ, جو انبیاء صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اصل محبت رب سے کرنی ہے, اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اب دل و دماغ خالی ہونا چاہیے, اب توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ عبادتوں میں ایسی توجہ نصیب ہو جائے. مگر آج کے دور میں سب سے بڑی توجہ ڈسٹرب کر, اور بہت ساری چیزیں تھی, لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو توجہ ڈسٹرب کر رہی ہے سوشل, جس طرح سوشل میڈیا نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا, ہمارے خیالات ہی کہیں اور چلے گئے ہیں, ذہن و دماغ لوگوں کے معاف ہو گئے ہیں, سارا دن موبائل پر بیٹھے ہیں, کبھی یوٹیوب ہے, کبھی فیس بک ہے, کبھی انسٹاگرام ہے, پتہ نہیں کون کون سی ریلز اور ویڈیو میں. کسی کو موبائل دے دو, انٹرنیٹ دے دو, اس کو کمرے میں بند کر دو, اس کو نہ کھانے کا ہوش رہے گا, نہ پینے کا ہوش رہے گا, نہ سوتے لو, نیندیں کم ہو گئی لوگوں کی, سو نہیں رہا ٹائم پہ, اور رات بھر موبائل پر ہے, اس کی آنکھیں کمزور, اس کا ذہن کمزور, اس کی کریٹیوٹی کمزور ہو رہی ہے. اور عبادت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز میں بھی موبائل پر دھیان ہے, عبادت میں بھی موبائل پر دھیان ہے, ہر نماز کے بعد چیک کرنا ہے موبائل پر کیا آ رہا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, اس ایک آلے نے ہمیں اللہ سے, عبادت سے کتنا دور کر دیا. گناہوں کے سمندر میں لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے. ایک اور سائنٹیفکلی بات سمجھیے گا, آج دنیا میں جو کہیں گے ٹرمینالوجی, ایک اصطلاح بتائی جا رہی ہے کون برین, مکئی جو بچے اچھل رہا ہو پکتا ہے, کون برین, دماغ کا دیر تک آپ کے دماغ میں یہ اثر سردہ رہتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی خوشی کی خبر آ جائے, انشاءاللہ کسی کی ولادت ہو, دیر تک آپ بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں نا, ہمارے دماغ اور دل پر واقعات کا اثر پڑتا ہے اور وہ اثر کافی دیر تک رہتا ہے, یہ نیچرل ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا, ایک ویڈیو دیکھی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے کی ٹانگ کٹ گئی, دماغ میں سیڈنس, افسردگی آئی, اگلے ہی لمحے آپ نے کلک کیا, ایک اور ویڈیو آئی جس میں کوئی خوشی کی بات آ رہی ہے, کوئی ہنسنے کی بات آ رہی ہے, اگلی سیکنڈ اب آپ کا دماغ خوشی کی خبر دیکھ رہا ہے. اب آپ نے ویڈیو اوپر کی, پھر کوئی غم کی خبر ہے, پھر کوئی تکلیف کی خبر ہے, پھر کوئی ٹینشن کی خبر ہے, پھر اوپر گئے تو کوئی ہنسنے کی بات ہو رہی ہے. اتنا تیزی سے تاثرات چینج نہیں کر سکتا جتنی تیزی سے سوشل میڈیا ہمیں گھما رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر اب سوچنے سمجھنے کی, کریٹیوٹی کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس قدر اپنے آپ کو اس میں, ایسے لوگ ہم پہلے فرما چکے کہ شاید اب یہ سوشل میڈیا کے بعد ہمیں تخلیقی اور جس کو کہیں کہ تحقیق کرنے والے علماء شاید نہ, جو بھی دین کا کام, جو بھی دماغ کا کام ہوتا ہے نا, سکون مانگتا ہے, کریٹیوٹی کے تمام کام آپ کا فوکس مانگتے ہیں. کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, جو انجینئرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو جناب کسی چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں, فوکس حاصل نہیں ہے, ان کا دماغ گھوم رہا ہے, نہیں کر سکے, سب اس میں مبتلا ہو, عبادت سے بھی دور ہو رہے ہیں, اپنے صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں, اپنے دل و دماغ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لیے اپنے, اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ٹائم کس کے, اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے پہلے مسجدوں میں آتے تھے, پہلے محفلوں میں آتے تھے, پہلے اجتماعات میں آتے تھے, اب وہ بچے بہت کم نظر آتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ماں باپ نے موبائل فون دلا دیا, وہ گھر میں بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں, میں نے خود ریسرچ کی ایک بار, اللہ بار بار آپ کو, 10 سال پہلے جو مدینے شریف گئے ان سے پوچھیں, خاص طور پہ رمضان شریف میں جب آپ مدینے جاتے تھے نا, چھوٹے بچے پیروں سے لپٹ جاتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے کہ حضرت ہمارے دسترخوان, پلیز ہمارے دسترخوان پر آ جائے. اتنا پیار سے وہ بلاتے تھے کہ بندہ افطار کے لیے ان کو منع نہیں کر سکتا تھا اور ان کے دسترخوان پر چلا جاتا. میں 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. میں ایک بار مدینے, اب بڑے لوگ تو بلاتے ہیں, ہمیں بچے نظر نہیں آتے مسجد نبوی شریف میں. جو عرب لوگوں کے بچے آتے تھے ہمارے, بڑی ریکویسٹ, بڑی پیار سے ہمیں کہتے تھے. تو غور کیا تو بچے تو ہیں مگر میں موبائل کے ساتھ بیٹھے.
یعنی آہستہ آہستہ بچے ان عبادتوں سے, ان ایکٹیویٹیز سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ کرتے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہنچ جائیں کہ جس کے بعد ہم اپنی جنریشن کو واپس مسجد اور عبادتوں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا. یہ میں مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے بڑے فائدے ہیں. اس سے جناب کمیونیکیشن بڑا آسان ہو گیا ہے. اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے بندہ بات کر لیتا ہے, خیر خیریت دریافت ہو جاتی ہے. کوئی علم دین سیکھنا چاہے تو بڑی آسانی سے کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اجتماع دیکھ سکتے ہیں. آج بھی ہمارا اجتماع انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو جا رہا ہے, مگر یہ مثبت استعمال ہے نا, یہ پازیٹیو یوز ہے کہ ہم ایک سبحانی مسجد کے اجتماع میں جہاں 500,000 لوگ بیان سنیں گے, سوشل میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ امید ہے ہزاروں لاکھوں لوگ سن لیں گے, سب تک نیکی کی دعوت پہنچے گی. مگر پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز بہت تھوڑا ہے, اس کا منفی استعمال ہے وہ اتنا زیادہ ہے. حیران ہو جاتا ہے کہ اس دریا میں پیر رکھے کہ نہ رکھے. میں تو مشورہ دوں گا, اگر آپ میں سے کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا, نہ کریں, کہ یہ وہ دریا ہے, یہ وہ کیچڑ ہے جس سے اپنا دامن بچانا بڑا مشکل ہو گیا, اور گناہوں کا ایک سمندر ہے کہ بندہ اس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور میڈیا میں جیسے میں نے کہ غفلت کا بڑا سبب ہے. قرآن مجید رب العالمین نے سب انسانوں سے ایک سوال, بہت فکر انگیز اور کمال کا سوچنے لائق سوال ہے. رب فرما رہا ہے, اللہ کی طرف سے یہ کوسچن ہم سب کے لیے قرآن میں موجود ہے. یا اے انسان, یہ آیت سمجھ آ گئی, ادھر جا کے لگتی ہے. مانا پتہ کہ کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں چیز تھی جس نے رب سے دور کر دی؟ وہ کیا مال کی محبت تھی, کیا دنیا کی محبت تھی, کیا اللہ اکبر غلط کاموں کی محبت تھی جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رب سے دور ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے. یہ سوال مجھ سے بھی ہے, آپ سے, زید, عمر, بکر وغیرہ سب سے ہے. سب کے لحاظ سے اس کا جواب مختلف ہوگا. کسی کو دنیا کی محبت اللہ پاک سے غافل کر رہی ہے, کسی کو مال کی طلب نے اللہ سے دور کر دیا, کسی کو منصب کی چاہت, ارے جناب یہ سیٹ حاصل کرنی ہے, یہ عہدہ حاصل کرنا ہے, چاہے لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے, کسی طرح یہ سیٹ حاصل کرنی ہے. اس سیٹ کے لالچ نے اسے اللہ سے دور کر دیا. کسی کو نفسانی خواہشات اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے, کسی کو حسد غافل کر رہا ہے, کسی کے دل میں بغض و کینہ ہے, بدلہ لینا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, یہ بغض و کینہ اللہ سے دور کر رہا ہے. کسی کو عزت و شہرت کی خواہش غافل کرتی ہے. ایک چیز جو شاید سب کے لیے وبال جان ہے, جو بچے ہوئے, جو بچ گئے, وہ بچے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ سب کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والی چیز, بہت بڑی چیز سوشل میڈیا بھی بن گیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کتنے ایسے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی جماعت چلی جاتی ہے, نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, روزانہ سوشل میڈیا چلانے کا ٹائم ہے, تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یوٹیوب روزانہ بلا ناغہ دیکھتے ہیں, درود پاک روزانہ پڑھا نہیں جاتا, واٹس ایپ پر اسٹیٹس روزانہ دیکھتے ہیں بلکہ بار بار دیکھتے ہیں, اللہ پاک کی یاد روزانہ نہیں آتی, فیس بک پر اپنی پوسٹ لگا کر بار بار دیکھتے لائکس کتنے ہو گئے, فالو کتنے ہو گئے. مسجد میں ہیں, بازار میں ہیں, مارکیٹ میں ہیں, کسی ہوٹل پر بیٹھے ہیں, بلکہ کسی بزرگ کے بازار پر پہنچ جائیں, کسی اجتماع میں ہو, محفل میں ہو, کسی اللہ والے کے قدموں پہ بھی پہنچ جائیں نا, جہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں وہاں بھی دماغ سو لگا ہے. بلکہ دیکھا یہ گیا کہ مکے میں, مدینے میں, کعبے کے سامنے سیلفی لینی ہے, ابھی ابھی اپلوڈ کرنا ہے, لائیو کرنا ہے, پھر دیکھنا ہے کتنے فالوور, کتنے لائکس. تھا یہ تو مانگنے کا مقام تھا, یہ تو گر گڑانے کا مقام تھا, سب رو رہے ہیں, اور میں اپنے موبائل میں, مجھے تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, دعا ہو رہی ہے اور دعا میں مجمع پر رکت آ رہی ہے, سارے رو رہے ہیں, ان میں سے کوئی صاحب اٹھیں گے اور سب کی ویڈیو بنانی, اپنی ویڈیو بنانی. مجھے ہوتا ہے کہ یار سب رو رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تم کس کام میں لگ گئے, تماشا لگاش. یہ بات سمجھ آ جائے. پچھلے دنوں میں بغداد شریف, یقین کرے کتنوں کو سمجھایا, ہو سکتا ہے میری اس بات سے کتنے ناراض بھی ہو گئے ہوں گے, مگر مجھے میرے دل کی ایک بات بتائیں. مثال کے طور پہ کوئی مشہور آدمی غلام ہی آیا ہے نا, ہے اتنی بڑی بارگاہ میں کیوں آیا ہے, وہ بھی خیرات لینے آیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آیا ہے. اب اس دربار میں روزے کو, دربار کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے, اس کی تصویریں, اس کے ساتھ سیلفی کا دربار. اس بادشاہ کے دربار میں غلام آ جائے, اسی بادشاہ کا غلام آ جائے, بادشاہ کو چھوڑ کر غلام پر توجہ. امام حسین کے روزے میں امام حسین موجود ہیں, مولا علی کے روزے میں مولا علی موجود ہیں, مدینے پاک میں نبی پاک موجود ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ سیلفی, بھاگ بھاگ کے اس کے, وہ بھی یہ غلام ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں, اس کو اپنی حاضری دینے دیں, آپ اپنی حاضری دیں. یہ مقام ان چیزوں کے نہیں ہے, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں.
اپنے دماغ کو چینج کر دین کرے. آپ علماء سے پوچھیں, علماء کرام کے پاس, نیک لوگوں کے پاس پہلے لوگ آ کر حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے دعا کر. آپ یقین کریں اب 90% لوگ دعا نہیں کراتے. ختم, دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس سیلفی چاہیے آپ کے ساتھ. ہو گیا ہے, مسکرانے کی ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ افسردگی کی بات ہے کہ ہم چینج ہوتے جا رہے ہیں. اور آج ہم چینج ہوئے, ہمارے بچوں کا آگے والی نسلوں میں کیا حال ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے, رب فرما رہا ہے میرے بندے اے انسانوں میں کس چیز کا دھوکے میں ڈال دیا کرم والے رب سے. اتنی ایسی عادت جو آہستہ اشراق چاہ, رات کو اکیلے میں بیٹھ کے روتے تھے, آہستہ کئیوں کی, سب کی نہیں کہہ رہا, جو نیک اعمال کے پابند ہیں ان کی ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہوں گی, مگر جیسے جیسے صحبتیں بدلی نفل چل, اب صرف سنتیں اور واجبات ہیں. کئیوں کی جماعتیں چلی جاتی ہیں. پہلے روز تلاوت قرآن تھی, کیا اب بھی تلاوت قرآن روز ہو رہی ہے؟ سورہ ملک روز پڑھتے تھے. غور کر, عقل کیا کہتی, ڈے بائی ڈے عمر بڑھتی جا رہی ہے. اپنے قبر کے قریب ہو رہے, تھوڑے دنوں میں چلے جانا ہے, ہمیں بھی تھوڑی دیر, اور کتنا وقت ملے گا مجھے اور آپ, کبھی بھی چلے جائیں گے. جتنا قبر کے قریب ہو رہے ہیں, عقل یہ کہتی نیکیاں بڑھنی چاہیے, اتنی عبادتیں بڑھنی چاہیے, اتنا تلاوت, اتنا ذکر, اتنا گناہ سے میں بچنے والا بنوں. ہو یہ رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے نیکیاں کم ہو رہی, غفلت بڑھ, اور اس میں بہت سوری صحبت, سوشل میڈیا خسارے ہیں. آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے, عصر ان الانسان خسر. اتنی بار یہ سورت آپ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں اثر سے مراد وقت اثر ہے. اثر کا وقت تو دن اینڈ کی طرف ہوتا ہے, دن اختتام کی طرف ہوتا ہے. اس وقت کام کاج کرنے والے, بازاروں میں کام کرنے والے کام سمیٹنا شروع کرتے ہیں. اب وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ دن بھر کچھ نہیں کمایا, وہ بھی جلد گھر پہنچے گا. اب اس کے بال بچے جمع ہو جائیں اور پیسوں اور کھانے وغیرہ کا مطالبہ کریں, تب اسے شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ دن پورا گزار کر آیا مگر خالی ہاتھ آیا. اکبر امام حسن بصری فرماتے دنیا اثر کے قریب, وقت پورا ہونے والا ہے, جلد ہی موت اپنے جال بچھا دے گی, تیری روح نکال لی جائے گی, تجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. آہ وہ نادان جو غفلت میں دن رات گزارتا چلا جا رہا ہے, وہ کتنے خسارے میں ہے, کتنے نقصان میں ہے. ہاں جلد, بہت جلد حشر برپا ہوگا, قیامت قائم ہوگی, ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا. پھر ہم سے پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کما کر لائے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اقترب للناس حساب معرضون, کنز العرفان, لوگوں کا حساب قریب آ گیا. پھر حساب قریب آتا جا رہا ہے, بڑھتی ہے. ارے ابھی تو سامان اور جمع کرنا ہے. کاش ذہن بن جائے گا گزرتا دن جب پہنچا تو وہ نماز ادا کر, وہی سلام, مجھے جلدی ہے. نماز پڑھ رہے تھے, سلام پھرتی, مجھے کہتے جلدی بتاؤ کیا کہا, مجھے جلدی ہے تو نماز پڑھنا ہے. ملک مجھے بہت ساری نیکیاں جمع کی, تمہاری بات ہو جائے تو پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں, تمہاری بات پوری ہو جائے تو دوبارہ نیکیوں میں لگ جاؤں. اتنی سانسیں ہیں, نیکیاں گھنٹوں سانسیں, طول وقت گزر رہا ہے. بے حیائی ہے, میوزک ہے, بے پردگی ہے, نہ جانے کیا کیا میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیے ہنسی جا, اچھا پھر اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. ایک تو آپ نے حرام دیکھا, اب شیئر کیا, جتنوں نے دیکھا سب کا گناہ آپ کو ملے گا. احساس ہی نہیں ہے. اپنے پیج بنائیں, اپنے چینل بنائیں, اور اس پہ الٹی سیدھی ویڈیوز. بلکہ اب تو ایک نیا زمانہ آ گیا نا کہ اب تو ہر چھوٹا بڑا آدمی یوٹیوبر بننا چاہتا ہے. جو جگہ گیا, کسی 4 سال کا بچہ ہے, زیادہ لائکس چاہیے, فالوورز. ہو کیا گیا, لائکس بڑھانے الٹے سیدھے کام, ناچ گانے چیزیں لگا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں. اے فور بال, اب اے فور ایپل اور سی فور بال کہیں گے تو لوگ, الٹا کام کرو گے تو لوگ, اچھا الٹا کرنا ہے تاکہ لائکس ملیں, لائکس ملیں گے تو پیسے ملیں گے. ملینز نے دیکھی, جب تک دیکھی جاتی رہے گی تب تک قبر میں عذاب ہوتا ہے. ان لائکس کا, ان فالوز کا, ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار مذہبی کنٹینٹ پر اتنے فالوور نہیں آتے, مذہبی کنٹینٹ پر اتنے لائکس نہیں آتے, کچھ اور بھی بات کیا کریں. کیوں لائکس چاہیے بھائی, اللہ راضی ہو جائے, بے شک دنیا میں کوئی نہ پوچھے. میرا ایک جملہ یاد کر لو, مجھے کروڑوں لوگ لائک کر دیں, خدا کے واسطے ایسا کام کرنا, رسول مجھے لا دے, وہ مجھے پسند کر لیں, اس کام سے بچنا. لوگوں کے لائک ناراض ہو گئے, برباد. کیا کرے, یہ بٹن وہ بٹن آ گیا, اب اتنے فالوور ہو گئے, میرے اتنے چاہنے کر رہے ہو, ڈال کیا رہے ہو سوشل میڈیا پہ, یہ تو سوچے. اچھا پھر ایک عجب